السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ تمدن آفری خلاق آئینے جہانداری، وہ صحرائے عربیانی شکر بانوں کا گہوارا، وہ صحرائے عربیانی شکر بانوں کا گہوارا۔ سمال فخر بخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خال و خط جہاجت روح زیبارا، باب و رنگ و خال و خط جہاجت روح زیبارا۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ ان کو گدا کے ڈر سے بخشنا نہ تھا یارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہانگیروں جہانداروں جہاں بانوں جہاں آرا، جہانگیروں جہانداروں جہاں بانوں جہاں آرا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ گواہی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ غنی روزے سیاہ پیر کنارا تماشا کن، کہ نور دیدش روشن کند چشمے زلیخارا، کہ نور دیدش روشن کند چشمے زلیخارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ ماشاءاللہ، اقبال صاحب نے بھی خوب لکھا۔
بالکل نوجوانوں کو خطاب کر کے ان کے اندر جوش و ولولہ پیدا کر دیا. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تھا, کیا کہہ دے. واہ. جی جناب, الحمدللہ ہم نے بھی بہت بار یہ ترانہ سنا ہے. جی جی, اور جب بھی سنا ہے ہر بار لوگوں کا اس پر یہی تاثر ہوتا ہے کہ واقعی علامہ اقبال نے نوجوانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دیا ہے اور ان کے جذبات کو مہمیز لگائی ہے, یعنی ان کو ابھار دیا ہے. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے اور جی پشیمانی بھی ہوتی ہے کہ ہر بار جب ہم یہ ترانہ سنتے ہیں کبھی بھی ہمارے جذبات نہیں ابھر پاتے. اس کی شاید سب سے بڑی وجہ یہی رہی ہو کہ انہوں نے اس میں بڑے ہی مشکل کا مطلب ایسے معنی خیز الفاظ استعمال کیے ہیں جو عام زبان میں نہیں بولے جاتے. تو عنایت ہوگی اگر آپ اپنی زبان سے تھوڑی تشریح کر دیں. جناب پہلے مصرے میں وہ کیا گردوں تھا, یہ گردوں کیا ہے؟ اصل میں آپ اس زمانے کو دیکھیے نا جس زمانے میں اقبال نے یہ شعر کہے تھے اور یہ جو غزل کہی تھی انہوں نے, اس زمانے میں کیا تھا کہ فارسی بالکل عام رواج تھا فارسی بولنے کا. جس طرح ہم آج کل بول میں انگلش ورڈ یوز کر دیتے نا, اس زمانے میں وہ اردو بولتے بولتے فارسی کا ورڈ یوز کر دیتے تھے. جسی طرح یہ دیکھ لیجیے اکثر آپ کے ان کیا کہتے ہیں غزلوں میں, علامہ اقبال کی غزلوں میں اکثر فارسی کے الفاظ ملیں گے, فارسی کے اشعار ملیں گے, تو کوئی بڑی بات نہیں. اور یہ جو گردو آپ نے کہا, اس میں گردو کہتے ہیں آسمان کو. وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آبا و اجداد کو اور اسلاف کو دیکھو, جو صحابہ تھے کہ ان کو ایک آسمان سے تشبیہ دی ہے, مطلب ان کی مثال دیا آسمان سے کہ تم ٹوٹ کے گر کے یہاں زمین پر آ گئے. میں بلال بھائی سے درخواست کرنا چاہوں گا آپ بھی اس پہ کچھ اپنا تاثر پیش کیجیے. تاثر تو وہی فاضل دوست عزیزم زید سلیم نے جو کہا, یقینی طور پہ مجھے بھی وہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیا گردوں تھا جو اس کا ہے بتا رہا. علامہ اقبال کی جو وہ ہے جاوید نامہ, وہ پورا نوجوانان اسلام کی لیے بھرا ہوا ہے. اور کبھی کبھی انہوں نے مخاطب کیا ہے نوجوانان اسلام کو, تو کہا ہے کہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو شاہین سب سے بڑا پرندہ ہوتا ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہوا ابھارنے کا. کبھی کہا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر, یعنی بڑے بوڑھوں کا استاد کر دے نوجوان لوگوں کو. تو ان کا جو ایک وہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر جوش بھرنا چاہتے ہیں, انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ابو اجداد کیسے تھے ان کے اور وہ کیا ہو گئے ہیں. پوری غزل بھی نوجوانان اسلام سے خطاب ہے. اگلے شعر کی تشریح وہیں سے لیں گے. یہ شعر ہے, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. خاص طور سے اس شعر میں شتر بانو اور نہیں تاج سر دارا جو ہے دارا قابل ہاں, اور یہ شکر ہے یا شکر ہے, یہ بھی سمجھنا ہے اس پر. یہ اگلے شعر میں دارا جو ہے وہ ایران کا بادشاہ تھا. ایران کو بھی جب فتح کیا تو ایران کا جو بادشاہ تھا اس کے سر پہ جو تاج تھا وہ پوری دنیا میں اس وقت کا سب سے مہنگا اور سب سے قیمتی تاج تھا. اس سے زیادہ مہنگا اور زیادہ قیمتی اور تاج کوئی بھی نہیں تھا. تو جب مسلمانوں نے اسے فتح کیا تو اس کے بارے میں ایک قصہ یہ ہے کہ کسی صحابی نے لا کے اسے دیا, اس جماعت کی فوج کے امیر کو کہ یہ تاج ہے. انہوں نے جب نام پوچھا تھا, یہ کتنی بڑی بات تھی کہ جب سب سے قیمتی تاج وہ بھی لا کے اللہ کی راہ میں دے دیتے, چاہتے تو وہ رکھ لیتے کیونکہ مال غنیمت تو سب کا ہوتا ہے. تو انہوں نے لا کے امیر کو دے دیا اور امیر نے پوچھا کہ نام کیا ہے تمہارا, تو انہوں نے کہا جس کے لیے میں نے یہ کیا تھا اسے میرا نام پتہ ہے. مطلب انہوں نے اس زمانے کا سب سے قیمتی تاج بھی ٹھکرا دیا. تو وہی کہہ رہے ہیں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں, کچل ڈالا مطلب ٹھکرا دیا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. تم ایسی قوم میں پلے اور اب کہاں دنیا میں آ کے ٹوٹ گیا, یہ کہنا چاہیں. تو اگلے والے کی طرف بڑھتے ہیں. اگلے مصرے کی طرف بلال بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اس میں ہے تمدن آفری. ایک تو آفری نہیں پتا, ہمارے وہی ہم نے کئی دفعہ سنا ہے یہ غزل پڑھتے ہیں آفری آفری اور کافی اچھا پڑھتے ہیں. تو اسی میں ایک تو آفری کا مطلب آج تک نہیں پتا, بھلے ہی ہم سنتے رہتے ہیں. اور شتر بانو میں پہلے پوچھ چکا ہوں, اس کے معنی نہیں پتا. اور تیسرا جو معنی وہ گہوارہ, اس کے معنی آج تک نہیں پتا چلے. آپ ہی بتاتے ہیں. آفری اصل میں آفریدن سے بنا ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا. آپ نے پڑھا ہوگا ہمارے یہاں
سبیل السلام میں اول میں تحسین مختلف پڑھائی جاتی ہے، اسی میں تقریباً 6 یا 7 نمبر پہ لفظ ہے آفرین کے نام سے، اس کا مظاہرہ آتا ہے آفرین، اسی سے بنا آفرین پیدا کرنے والا۔ اب تمدن آفرین کا مطلب ہوا تمدن پیدا کرنے والا، زندگی کے جو سلیقے ہیں وہ کیسے گزارے جاتے ہیں، وہ تمام قوانین پیدا کرنے والا، جیسے بولتے ہیں اثر آفرین، اثر پیدا کرنے والا، اور اسی طریقے سے سحر آفرین، جادو پیدا کر دینے والا۔ اور وہ جو بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں برادران ہمارے غزل پڑھتے ہیں آفری آفری، وہ آفری آفری دوسرے معنی میں، وہ پیدا کرنے کے معنی میں نہیں ہے، وہ الگ معنی میں تو یہاں پہ۔ اور خلاق آئینے جہاں داری، تو جہاں خلاق آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم میں بھی ہے خلاق، اور خلاق جو میں نے آپ جانتے ہیں پیدا کرنے والا، اسی سے مبالغے کا صیغہ ہے خلاق پیدا کرنے والا۔ آئین کہتے ہیں اصول و ضوابط کو، قوانین کو، اور جہاں داری دنیا چلانے کے، دنیا کے انتظام کرنے کے قوانین ایک بادشاہ کے دل میں ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب پورا ملا کر کے ہوا خلاق آئین جہاں داری، یعنی دنیا داری کے نظام، دنیا کا نظام چلانے کے اصول و ضوابط بنانے والا، حکومت کے جہاں داری کے مطلب انجام حکومت کے قوانین بنانے والا۔ آگے وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، یہ شتر بزم میں شین اور بزم میں تا، شتر بانوں کا گہوارہ، شین کے اوپر بھی پیش ہے اور تا کے اوپر بھی پیش ہے، البتہ را جو ہے وہ ساکن ہے۔ تو شتر بانوں کا گہوارہ، شتر بان کہتے ہیں وہ اونٹ چرانے والوں کو مانے، جیسے پیل بان کہتے ہیں ہاتھی چرانے والا، ایسے شتر بان ہو گیا۔ اور ایسا ضروری نہیں کہ ہاتھی بانوں لگے گا تو وہ چرانے والے ہو جائے گا، جیسے بیا بانوں بولتے ہیں تو ہم بیا بانوں ایک پورا لفظ باقاعدہ لگنا ہے۔ اور گہوارے کا مطلب ہوتا ہے جھولا۔ تقریباً ان سارے الفاظ کے معنی پتہ چلنے کے بعد اب تشریح کی کوئی حاجت باقی نہیں رہ جاتی، پھر بھی اگر آپ کو کچھ اشکال باقی ہے تو میں عزیزم زید سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کچھ روشنی ڈالیں۔ اصل میں اس کی تشریح جاننے کے لیے پہلے وہ آپ کو زمانے میں جانا پڑے گا، جو صحابہ اکرام کے زمانہ تھا اس میں وہ صحابہ اکرام کیا تھے، پہلے اسلام کے آنے سے پہلے اونٹ چراتے تھے یا بکری چراتے تھے زیادہ سے زیادہ، اور بالکل ان پڑھ یا پھر ایک طریقے سے بدو کہہ لیجیے، کیونکہ دیہاتی تھے، پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھے۔ ان کے بارے میں یہ شعر، ہاں ایسے لوگ جو اونٹ چراتے تھے اب کیا ہو گیا، وہی قانون بنانے لگ گئے اور وہی تہذیب و تمدن کو پیدا کرنے لگے۔ ایسے لوگ تھے وہ، ہاں ایسے لوگ۔ اچھا تو اگلے شعر کو بھی دیکھ لیجیے، اس میں ابھی تک ہم نے فارسی کے بھی الفاظ دیکھ لیے، کافی اردو کے بھی دیکھ لیے۔ اس میں ایک لفظ جو مجھے دکھا ہوا ہے الفقر فخری، میرے خیال سے یہ عربی کا لفظ ہے، اور دونوں جو لفظ الفاظ ہیں وہ عربی کے ہیں، تو عربی میں کس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا وہ بتا دیجیے۔ تو اس میں جو الفاظ آئے ہیں کوئی خاص مشکل نہیں ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سما کا مطلب تو آپ جانتے ہیں، سما ہوتا ہے الفقر فخری، یہ البتہ عربی کا جملہ ہے اور مبتدا خبر کا جملہ ہے۔ جن بچوں نے نحو پڑھی ہوگی، اگر آپ نے بھی نحو پڑھی ہے تو آپ نے سنا ہوگا الفقر فخری، یعنی فقر ہی میرا فخر ہے، کچھ نہ ہونا یہ میرے لیے رشک کی بات ہے۔ آگے کا رہا شان عمارت میں، عمارت حکومت کو کہتے ہیں، سلطنت، حکومت اور بادشاہت، اور شان جو ہے یہاں وہ حال کے معنی میں ہے، یعنی حکومت کی حالت میں، بادشاہ ہونے کے باوجود، بآب و رنگ و خال و قد جہاجت روئے زیپارا، یہ اس زمانے کے اعتبار سے جس زمانے میں اللہ اقبال نے یہ غزل کہی تھی، یہ ترانہ کہا تھا، اگر دیکھا جائے تو خوبصورت ترین شعر رہا ہوگا اور قیمتی ترین، کیونکہ اس وقت رواج تھا چلتے فارسی ملا دینے کا، اور فارسی بھی چونکہ اردو کی بہن تھی اور اردو بھی فارسی سے ملی ہوئی ہے، تو اس لیے کوئی اس میں عیوب کی بھی بات نہیں ہے۔ تو آب و رنگ، آپ تو آپ سبھی جانتے ہیں فارسی کا لفظ، تو آب و رنگ سے آپ دیکھ لیجیے میک اپ کا سامان آج کے دور میں، خال کہتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا رخسار پہ تل ہوتے ہیں، چہرے پہ کہیں پہ تل مان لیجیے، تو خال کا مطلب ہوا تل، اور خط عربی کا لفظ ہے، خط کے معنی ہوتے ہیں لائن، خط جمع خطوط پڑھا ہوگا آپ نے، تو خال و خط کا مطلب ہوا وہ جو چہرے پہ ڈمپل بھی دے سکتے ہیں، ڈمپل بھی خوبصورتی کا ایک راز ہوتا ہے، چہ حاجت کیا ضرورت ہے، روئے زیپارا خوبصورت ہے، مطلب یہ ہوا کہ خوبصورت چہرے کو میک اپ کی کیا ضرورت ہے۔
تشریح کے لیے میں پھر درخواست کرتا ہوں عزیز زید سے کہ کچھ روشنی ڈالیں. تشریح کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے والے شعر میں نے کہہ دیا کہ اس زمانے میں تھا ہی گدائی یعنی اللہ والے تھے اس زمانے میں, تو ان لوگوں کو پیسوں سے دنیا داری سے کوئی غرض نہیں تھا, انہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت چاہیے تھی. اور سمال فخر فخری کا رہا شان مال, لیکن حکومت میں بھی بادشاہ ہوتا تھا جو امیر المومن ہوتے تو وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ میں فقیری جو میرے لیے باعث فخر ہے. حضرت عمر کا زمانہ اس کے لیے مثال ہے. ہاں بالکل, حضرت عمر جو کیا کہتے ہیں کہتے 22 لاکھ مربع میل تک انہوں نے حکومت پھیلا دی تھی, لیکن عالم کیا تھا کہ ایک وہی اڑتا تھا اور ایک ہی اونٹ تھا. تو وہی یہ بس گدائی وہی فقر فاقر کو کہتے ہیں, گدا غریب کو کہتے ہیں, فقیر آدمی کو گدائی فقیری. غدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور. غیور تو آپ بھی جانتے ہیں غیرت مند لوگوں کو کہتے ہیں جو کسی کی کوئی چیز قبول نہیں کرتے. کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یار. منعم کہتے ہیں انعام کرنے والا, نوازنے والا, دینے والا. گدا ابھی بتایا فقیر کو کہتے ہیں, اور بخشش دینا, نوازش کرنا. تو اس کا مطلب ہوا جو میری ناقص عقل میں آتا ہے کہ اس زمانے کے جو غریب لوگ تھے وہ اتنے غیرت مند تھے, اتنے غیرت مند تھے کہ اگر کوئی منعم انہیں کچھ دینا چاہے, کوئی دینے والا مالدار باثروت آدمی اگر انہیں کچھ دینا چاہے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی دینے کی. بخشش کا نہ تھا یارہ کا مطلب یہ دینے کی ہمت نہیں کرتا تھا. یارہ کا ہمت کے معنی میں اگر آپ کہ منعم کی ہمت نہیں ہوتی تھی ان کو دینے کی. غریب آدمی وہ اتنے غیرت مند تھے. غدائی ان کے لیے فخر کا وجہ تھی. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے, جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں. خلاصہ کلام کے طور پہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے, ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ وہ صحرا نشی, جنگل میں رہنے والے, جنگل میں اٹھنے بیٹھنے والے وہ کیا تھے, جہانگیر. جہانگیر تھے یعنی انہوں نے ملک کو حاصل کیا, دنیا کو حاصل کیا تھا انہوں نے. پھر جہاندار, پھر اس کے بادشاہ بن گئے, اور پھر اس کے بعد جہاں بان یعنی انہوں نے پھر اس دنیا کا نظم و نسق کیا, اس کا انتظام کیا, اس کے چلانے کے لیے اصول و ضوابط بنائے, قوانین انہوں نے وضع کیے. اس کے بعد جہاں آ رہا اور صرف قوانین وضع کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ جہاں آ رہا اس کو اچھی طریقے سے سنوار کر کے تب چلایا. جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا کا اگر آپ مفہوم لیں تو یہ کہ انہوں نے دنیا حاصل کی, حاصل کرنے کے بعد اس کے بادشاہ بنے, بادشاہ بننے کے بعد اس کا نظم و نسق کیا اور پھر اسے خوب سجایا اور سنایا. یہ سمجھ میں آیا کہ یہاں تک انہوں نے مطلب بتایا ہے کہ تم کیسے تھے. ہاں, نوجوانان اسلام کو ان کا ماضی, ان کا اسلاف کی زندگی دکھائی ہے, انہوں نے غیرت دلائی ہے, انہیں ابھارا ہے, ان کے خون کو گرمایا ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دیں مگر تیرے تخیل سے فضو کرنے والا جانا. جی فضول, یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اکثر جو بچے پڑھتے ہیں وہ فضول تک پڑھتے ہیں, لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے ڈکشنری کے مطابق وہ فضول تک ہے. صحیح ہے یا نہیں, آپ بتا دیں. تو یہاں پہ تخیل ایک لفظ آیا ہے. تخیل تصور کو کہتے ہیں, خیال سے بنا ہے, خیال کہہ لیجیے آپ. اور فضول تر کا مطلب ہوگا اور بلند تر, اس سے زیادہ. وہ نظارہ سین کہہ لیجیے آپ, نقشہ کہہ لیجیے, وہ منظر کہہ لیجیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں آپ کو بھی کوئی بات بتاؤں مثال کے طور پہ, میں کہوں کہ میں وہاں گیا, بڑی خوبصورت پہاڑی تھی اور ادھر اس کی ندیاں بہ رہی تھی, ادھر ایک سمندر خوبصورت پھول اگے ہوئے تھے, تو فوراً آپ کے دماغ میں ایک امیجن آ جائے گا, ایک نقشہ آ جائے گا کہ کیسی پہاڑی ہوگی اور پھر کیسی ندیاں بہ رہی ہوگی اور سائڈ پہ کیسا چمن ہوگا. اسی طریقے سے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ میرے اندر اتنی استطاعت تو ہے, مجھے ان کا حال اتنا معلوم ہے کہ میں انہیں الفاظ میں تو بیان کر سکتا ہوں کہ وہ کیسے تھے, لیکن تمہارا تخیل, تمہارا تصور بھی اتنا بلند نہیں ہے کہ تم اسے منظر میں لا سکتے. یہ مطلب تجھے آباد سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو مختار, وہ کردار, تو ثابت, وہ سیاح. ہم یہاں پہ افسوس بھی جتا رہے ہیں اور ایک دوسرے طریقے میں کہیے تو پھر گرما رہے ہیں, نئے انداز میں نئے طریقے سے افسوس جتا کر. نسبت ہو نہیں سکتی
نسبت تو آپ سبھی جانتے ہیں کوئی تعلق ہو نہیں سکتا, مطلب ان کے جیسا ہو نہیں سکتا کہ تو گفتار وہ کردار, گفتار و کردار دو چیزیں, گفتار کا غازی بولتے ہیں اور کردار کا غازی بولتے ہیں. گفتار کہتے ہیں اس شخص کو جو کہتا ہے, گفتار بات کو کہتے ہیں جو زبان سے نکلتی ہے, اور کردار جو انسان کے اعمال سے نکلتا ہے, وہ جو اس کے جو کر کے دکھاتا ہے, وہ جس پر اس کے عمل تصدیق کرتے ہیں, اسے کردار کہتے ہیں. یعنی تو صرف کہنے کا ہے, کہتا تو ہے کہ میں ستاروں پر کمندے ڈال دوں گا اور میں ایسا کر دوں گا اور میں ویسا کر دوں گا اور میں راہ خدا میں جہاد کروں گا تو تلواروں سے یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا, لیکن صرف تو کہنے کا ہے, تو گفتار ہے, وہ کردار تھے. کردار کا مطلب کہ وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ راہ خدا میں جان بھی دے دیں گے تو انہوں نے دی جانے. تو ثابت وہ سیارہ, اب ثابت وہ سیارہ یہ دونوں ستارے ہیں. ثابت کہتے ہیں منجمد کو جو بھی جگہ ڈٹا ہے, ہلے نہ, جس کو کوئی چیز اثر ہی نہ کرتی ہو, یہ کہہ لیجیے اپنی جگہ بیٹھا ہوا منجمد. اور سیارہ چکر لگایا, گھومے پھرے, ادھر ادھر کی دیکھ بھال گئے, تو ثابت سے وہ بھی جگہ بیٹھا ہوا ہے تو کوئی فکر نہیں ہے. اور سیارہ انہوں نے دشت اور صحرا سب چھان مارے, جگہ جگہ گھومے پھرے انہوں نے. اگلا شعر, گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارے. اسلاف وہی جو ہمارے گزرے ہوئے اچھے لوگ تھے, ہمارے صحابہ. میراث آپ جانتے ہیں, میراث وہ جو مرتبہ آدمی ورثے میں چھوڑتا ہے, اسے کہہ لیجیے جائیداد. اور سریا اصلاً کہتے ہیں ستاروں کے جھرمٹ کو. اور ستارے کہاں ہوتے ہیں؟ آسمان میں. اوپر پہلا شعر جو تھا کہ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا, تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ سریا سے زمین پر, یعنی گردوں پر ٹوٹا ہوا تارا ہم, یعنی اس سریا سے, اس جھرمٹ سے ہمیں آسمان نے نیچے دے مارا, کیونکہ ہم نے وہ تمام طریقے, وہ اخلاق, وہ کردار سب کچھ گنوا دیا جو ہمارے اخلاق کے تھے. حکومت کا تو کیا ہونا کہ وہ ایک عادی چیز ہے نہیں. دنیا کے آئین مسلم, ایک تو یہ کہ آئین مسلم کے کیا معنی ہیں. آئین کا معنی تو پتہ ہے ہم لوگ اکثر کو کہ قانون کو کہتے ہیں آئین مسلم. اس کے بعد سے کوئی چارہ کے معنی نہیں پتہ یہاں پہ کیا معنی بیٹھ رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی شیخ بھی تشریح کر دیا مشکل معلوم ہوتا ہے. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عادی شیخ نہیں, دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ. عارضی آپ سبھی جانتے ہیں, عارضی وہ چیز جو عدلتی بدلتی رہتی ہو, اپنی جگہ ٹکتی نہ ہو. اور آئین مسلم قانون کو کہتے ہیں وہ جو طے شدہ ہو, جس میں بالکل رد و بدل کی گنجائش ہی نہ ہو. اور چارہ تو آپ جانتے ہیں, ہاں چارہ کار بولتے ہیں, مطلب کوئی بچنے کی جگہ ہے, اس میں کوئی اور کچھ طریقہ ہی نہیں کر سکتا. تو اس کا پورے کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلاف ہمارے بادشاہ تھے, انہوں نے خود حکومت جہانگیر و جہاں دار و جہاں بانو جہاں آرا, یہ تمام صفت وہ بادشاہ تھے. تو میں اس بات پہ نہیں رو رہا ہوں, علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات پہ نہیں رو رہا ہوں کہ وہ بادشاہ تھے, خود بھی نہیں ہو کہ تمہاری حکومت نہیں ہے. حکومت کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, حکومت تو آتی جاتی رہتی ہے. یہ بات تو ہم اپنی آنکھوں سے بھی مشاہدہ کرتے ہیں. ابھی بی جے پی ہے, پہلے کانگریس تھی, پھر نہ جانے کون آ جائے. یہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ حکومت کا کوئی ایسا رونا نہیں ہے, وہ تو آتی جاتی رہتی ہے. اور یہ آتی جاتی اس لیے رہتی ہے کہ یہ قانون ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے. یہ چیزیں ٹکتی نہیں ہے, آج ان کے پاس ہے, کل میرے پاس ہے, وہ ان کے, تو اس سے تو کچھ بچنے کا طریقہ بھی نہیں ہے. آج میری ٹرانسپورٹ زیادہ ہے, کل کی زیادہ ہو جائے گی, تو ان کی. تو کہہ رہے کہ حکومت کا کوئی ایسا خاص رونا نہیں ہے. رونا کس بات کے ہے وہ آگے بتا رہے ہیں. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. سی پارا کا اصل مطلب جو ہوتا ہے, سی پارا قرآن کریم کو بھی کہتے ہیں, آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس میں 30 پارے ہوتے ہیں. سی کا مطلب ہوتا ہے 30, پارا کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا. جگر پارا بولتے ہیں, جگر کا ٹکڑا, جسے لخت جگر بولتے ہیں نا, وہی جگر پارا. تو سی پارا کا مطلب یہاں پہ نمک پارا بولتے ہیں. تو یہاں پہ جو سی پارا کا مطلب یہ ہے کہ 30 ٹکڑے, مطلب یہ کہ نہیں جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا کے, ان کے 30 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ایسا کوئی مطلب نہیں ہے, بلکہ مطلب یہ ہے
کہ ہمارے آبا نے جو علم کمایا تھا اور جو ہمیں دے کے گئے تھے وہ تمام کا تمام ہم نے تو چھوڑ دیا اور اسے اپنا لیا کس نے؟ یورپ والوں نے. اب وہ یورپ والے ترقی کرتے جا رہے ہیں, ہر روز نئی ترقی, ہر روز نئی ایجاد, ہر روز نئی کھوج کرتے ہیں وہ, اور ہم کہاں ہیں؟ پیچھے پڑے ہوئے, ہم ہر جگہ پیچھے ہیں. تو انہیں دیکھ کر کے یعنی وہ جو ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا اور جو ہمارا حق تھا اور جس میں ہمیں ترقی کرنی چاہیے تھی اور جسے ہمیں لے کے چلنا چاہیے تھا, وہ آج وہ لوگ لے کے گئے جنہوں نے اس میں کچھ کیا ہی نہیں. سارا جو کچھ کیا وہ ہمارے اسلاف نے کیا اور آج ہم خالی بیٹھے ہیں. تو اسی چیز کو دیکھ کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. جناب یہ جو شعر ہوا کرتا ہے علامہ اقبال کے, اشعار ہوتے ہیں علامہ اقبال کے, کبھی کبھی وہ فارسی کے شعر کے جاتے ہیں. اور ابھی برادرم عمر فاروق اپنے رفقا کے ساتھ جب پڑھ رہے تھے اور انہوں نے یہ شعر پڑھا, غنی روزے سیاہ پیر کنعارا تماشا کن, مجھے وہ مشہور مقولہ یاد آ رہا تھا فارسی کا کہ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دان. ہم لوگ فارسی تو جانتے نہیں ہیں, خاص طور سے آپ اس کی وضاحت فرما دیجیے. سر بندہ بات تو یہ ہے کہ ہم اقبال کے طرفدار تو ہیں لیکن سخنکار نہیں. اول تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو شعر ہے اقبال کا ہے, یہ غنی کاشمیری کا شعر ہے. علامہ غنی کاشمیری کی کسی طرز پر ایک پوری غزل رہی ہوگی, اسی کا ایک مصرع اٹھا, ایک شعر اٹھا کر کے علامہ اقبال نے اپنی اس غزل میں جوڑ دیا معنوں کی مناسبت سے. اور پھر علامہ اقبال کا جو آخری والا شعر ہے جو مفہوم میری سمجھ میں آتا ہے اس اعتبار سے, اس کی مناسبت سے, اور پھر کیونکہ اس کا جو قافیہ بیٹھ رہا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے. اب رہی یہ بات کہ یہ فارسی میں سمجھ میں نہیں آ رہا, تو سمجھنا کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے, میں سمجھا دیتا ہوں. مطلب یہ کوئی بھی کسی کی غزل میں کوئی بھی شعر ڈال سکتا ہے. اصل میں یہ ان کا نام کیا ہے؟ ہاں یہ قانون ہے, اسے کہتے ہیں تضمین. تضمین, آپ کوئی غزل لکھی ہے, اسی قافیے پہ غزل ہماری ہو, پھر آپ ایسی غزل لکھ رہے ہیں, مضمون ایسا چلتا آ رہا ہے, آپ کو لگا کہ یہ بلال صاحب کا شعر یہاں پہ فٹ ہو سکتا ہے, تو آپ بتا دیں ہمارا وہاں پہ فٹ کر دیجیے. تو یہ کہیں گے کہ تضمین ہوئی آپ نے اسی شعر اسی والی غزل میں کوئی تضمین ہوئی ہے اوپر. اوپر جو شعر باب اور مخالف, ہاں باب اور مخالف, ہاں یہ کبھی کبھی ایک مصرع اٹھاتے ہیں اور کبھی کبھی باقاعدہ پورا شعر اٹھا لیتے ہیں. اسے تضمین کہتے ہیں, عربی میں بھی ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں تضمین نحوی. غالباً یہ خامسہ کے بچوں نے پڑھا ہوگا. غنی روزے سیاہ پیر کنارا تماشا کن, یہ فارسی کا شعر ہے. وضاحت کرتا ہوں میں اس کی کیا ہے. غنی جو آیا ہے یہاں پہ غنی تخلص سے, جیسے کہ میں نے بھی کہا تھا غنی کاشمیری کا شعر ہے. روزے سیاہ پیر کنارا تماشا کن, اگر آپ اسے لفظ بلفظ سمجھیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. روزے سیاہ پیر کنارا, روزے سیاہ سے بلاتے ہیں دیکھیے آپ بدقسمتی, اور پیر کنارا, پیر کسے کہتے ہیں؟ بوڑھے شخص کو. کنعان, یہاں پہ کنعان ایک جگہ تھی جہاں کے رہنے والے حضرت یعقوب علیہ السلام سے. تو تماشا کن کا مطلب ہوگا تماشا دیکھو. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنعان میں رہنے والے اس بوڑھے شخص کی بدقسمتی اور سوء حظی کا تماشا تو دیکھو. اشارہ کس طرف ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کہ نور دید عشق روشن کند چشم زلیخا را, کہ نور کس کے تھے, وہ تربیت کس نے کی, اخلاق و آداب کس نے سکھایا؟ یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کس کے تربیت یافتہ ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے تھے, لیکن انہوں نے روشن کو کیا زلیخا کو. ابھی صاحب بات پہ تربیت کی انہوں نے, اخلاق سکھایا انہوں نے, جینے کے رنگ ڈھنگ سکھائے انہوں نے, اور وہ روشن کر رہے ہیں کسے؟ زلیخا کی آنکھوں کو. تو یہ تو ایک اگر ناحیے سے دیکھا جائے تو یعقوب علیہ السلام کی بدقسمتی ہوئی. تو اسی کو شعر آپ نے بتا تو دیا, ترجمہ بتا دیا, لیکن اس کی وضاحت اور کیجیے کہ اس کا جو اس شعر کا پچھلے یہ جو پوری نظم ہے اس سے تعلق کیا ہے. ہاں اسی سے تعلق میں بتا رہا ہوں کہ اوپر جو علامہ اقبال نے کہا تھا مگر وہ علم کے موتی, یہ تو کئی معنی ہو سکتے ہیں ایک شعر کے,
اور حقیقی طور پر اگر کہا جائے تو یہ علامہ اقبالی بہتر جانتے ہو کہ انہوں نے کیا سوچ کے کہا ہے. تو مشہور مقولہ ہے کہ المعانی فی بدل القائل، اسی اعتبار سے. لیکن مجھے جو سمجھ میں آتا ہے، میں اپنے فہم و ادراک کے حساب سے جو سمجھ سکتا ہوں وہ آپ کو بتاتا ہوں. میری سمجھ میں آیا کہ یہاں پہ جو اوپر علامہ اقبال نے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبادی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے حصی پارا. یعنی علم کس کی دین تھی اور وہ کتابیں جو جمع کی تھی وہ کس نے کی تھی؟ مسلمانوں کی دین تھی، ہمارے اسلاف کی دین تھی. یہ کہیے کہ ہمارے اسلاف کی دین تھی. جن نوجوانان اسلام سے علامہ اقبال مخاطب ہیں ان کے اسلاف کی دین تھی. لیکن ان سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ استفادہ کون کر رہا ہے ان سے؟ یورپ والے. تو یہ پھر بدقسمتی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی بدقسمتی. اسی طریقے سے یہ والا شعر یہاں پہ جو لایا گیا ہے تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس لیے لایا گیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے پالا پوسا تربیت کی، اخلاق و آداب سکھائے اور نام روشن ہو رہا ہے کس کا؟ زلیخا کا. زلیخا کے نام کو روشن کر رہے ہیں. تو یہ یعقوب علیہ السلام کی طریقے سے دیکھیے. اس میں بہت اہم بات ایک جڑی آ رہی ہے، وہ یہ کہ جو تضمین آپ نے بتایا ایک نئی چیز ہے ادب کے اندر، اردو ادب کے اندر خوب استعمال بھی ہے اس کا تضمین کا. تو اس کی جو پہچان میرے خیال سے جو دو بریکٹ کے اندر ڈالے گئے ہیں جو قومیں سے اڑتے ہوئے، یہ میرے خیال سے اس کی پہچان کے اوپر بھی کہا ان کو خال و خط جہاں پہ ہے وہاں پہ بھی یہی کو وہ دیے گئے ہیں بریکٹ، اور جو نیچے ہے اسے بریکٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ بھی پائے جائیں گے وہ تضمین ہو. جی جی آپ نے بالکل وجہ سوچا. یہ اس چیز جیسی چیزوں کو ہمیشہ بریکٹ میں ڈال دیتے ہیں نشاندہی کے لیے. اچھا جی تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ کہیں اور سے دیا گیا. ہاں تو یہ ترانہ الحمدللہ مکمل ہو گیا مع تشریح کے، اور امید ہے کہ اب اگلی بار جب آپ حضرات اس کو سماعت کریں گے تو ہر شکایت زبان تک یہ نہیں آئے گا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے یا ہم اقبال کی طرفدار تو ان سے فہم نہیں. کم از کم اس ترانے کے تعلق سے تو آپ کا یہ شکوہ نہیں ہوگا. آئندہ جب اگلی بار آپ سنیں تو خوب لطف اندوز ہو اور خوب معنی سمجھے، غور کریں اور پھر پیغام کو بھی سمجھے.